خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آفس کے اندر بہت سارے امیدواروں کو نماز کا سبق نہیں آیا، دین کی ابتدائی معلومات کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جوابات ان کو نہیں آئے۔ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری نبی کون ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب آگے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جب پڑھا لکھا طبقہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے نعرے مارتا ہے تو دل اور زیادہ دکھ جاتا ہے۔ پھر وہ دکھ کی کیفیت لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو پاتی، اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اذا وسد الامر الى غیر صاحبہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر انتظار کر قیامت کا، کہ قیامت بڑی قریب ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ علماء اکرام کو اس دلدل کے اندر قدم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کردار کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سیاست میدان ہی ایسا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں سیاست ایسی چیز نہیں ہے، سیاست ملکی نظام کو چلانے کا نام ہے، اور جب تک مسلح کا امام اور ریاست کا امام ایک ہی تھا تو لاکھوں مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جب سیاست کو دین سے الگ کر دیا گیا اور بالکل اس کو ایک الگ ٹاپک بنا دیا گیا، تب سے مسلمانوں کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ تو آج میں ان علماء اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، جنہوں نے اس سیاست کے اندر اس بار نیا قدم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ کم از کم آگے یہ لوگ آئیں گے، ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ کچھ ان کو اللہ کا خوف تو دل کے اندر ہے نا یار۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ کا احساس کریں گے، وہ آپ کے حقوق کیسے ادا کریں گے، وہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھائیں گے؟ وہ تو پھر کرپشن ہی کریں گے نا۔ جس کو یہ معلوم نہیں کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، کلمے کتنے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے یار، اتنی سی بات ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے قائد بننے جا رہے ہیں، یہ تمہارے رہبر ہوں گے، اور کل تم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگاؤ گے کہ یہ ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے۔ خدا کے بندو اپنی عقل سے کام لو، اس بندے کو آگے کرو جس کے دل میں ذرا سا کچھ خوف خدا ہو۔ تو ایسے معاملات کے اندر انسان کو بڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو ہم اپنا لیڈر اور قائد مانتے ہیں۔ یار سیاست کو ایک لمحے کے لیے ذرا الگ کر کے رکھو۔ او خدا کے بندو، اللہ کے بندو، تم نے مرنا نہیں ہے کیا؟ ایک دن مرنا تو سب نے ہے، اس کے اوپر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی انسان اس بات پہ اختلاف نہیں کرتا کہ اس نے مرنا ہے، اگلی زندگی کے اندر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، تمہیں رب العالمین کے سامنے بھی پیش ہونا ہے یار۔ قبر میں جب تمہارے سے سوال کیا جائے گا تمہارے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دنیا میں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، قبر میں کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تم سے تمہاری ساری زندگی، تمہاری جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، زندگی کا سوال، ایک ایک چیز کا سوال جب تمہارے سامنے کیا جائے گا، تب کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ سیاست میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں آفس میں اگر سوال نہیں بھی پوچھے ہوتے تو بھی یار تمہیں کم از کم مرنا ہے ایک دن، آخر موت کی تیاری تو کیجئے کم از کم یار۔ نماز کا سبق سیکھ لیجئے، کلمہ اپنا سیدھا کر لیجئے، اپنے نبی کے بارے میں معلومات لے لیجئے کہ ہمارے نبی کون تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مسلح بچھا بچھا کے رونے والے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و میرے ربا میری امت کو بچانا، میرے ربا میری امت کو بچانا۔ قیامت والے دن ساری کائنات رب نفسی نفسی کی آوازیں لگائے گی، اور میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندا لگا رہے ہوں گے، او ربا رب امتی رب امتی، او میرے ربا میری امت، میرے ربا میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اس نبی کے بارے میں بھی ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے یار کہ اس نبی کا نام کیا ہے
اور پھر چلے ہیں لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے، چلے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اوپر تم نے لکھا ہوا ہے تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہ ڈر بے باک۔ جب میں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پروفیسر اجاز صاحب، انہوں نے نیچے لکھا کہ بھائی یہ تو آپ اسلام کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے جو اپنے پوسٹر کے اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نہ ڈر بے باک، ان کے معنی بھی ان کو نہیں آتے۔ حقیقت اصل میں یہی بات ہے، نہ ان لوگوں کے پاس کچھ دنیاوی کچھ قابلیت ہے، نہ دین کے حوالے سے قابلیت ہے، اور ہمارے یہ قائد بننے جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، ان میں سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے جو حال الیکشن کمیشن آفس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے۔ تو خدا را اپنا ووٹ دیتے ہوئے، اپنا ووٹ کا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال کر لینا کہ اگر وہ بندہ نااہل بندہ اس کو آپ نے آگے کرتے ہیں، اس کو آگے بھیجتے ہیں، تو وہ جو بھی جرم کرے گا اس کے اندر برابر کے آپ بھی شریک ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کو آگے کیا ہے۔ برادری کے نعرے مت ماریے کہ میری برادری ہے، میری قوم ہے، میرا لیڈر ہے۔ تم نے بھی مرنا ہے، اللہ سے منہ لگانا ہے۔ جب آپ کا ایک حق استعمال کرنے کے لیے ایک موقع آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آگے جو سسٹم ہے اس سارے سسٹم کو آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جب یہ چھوٹے جو الیکشن ہے اس کوئی بنیاد کے اوپر اب آپ ایسے لوگوں کو آگے کریں جو کل کم از کم آپ کا احساس آپ کے دل کے اندر رکھیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور یہ لوگ کل ان کے دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اور اللہ مجھ سے کل قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ انہی لوگوں نے پھر آپ کا جو مستقبل ہے ان کے اندر بڑی سیٹوں کے لیے امیدوار بننا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی جو سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ذرا غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جن کے دلوں کے اندر کچھ خوف خدا ہو، جو اپنے ہی نفس کا بندہ ہو، اپنے لیے ہی سوچے، اس کے پیچھے نعرے مت لگاؤ۔ پھر آپ کی اس تعلیم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب کسی نااہل انسان کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے نعرے آپ مارتے ہو، تو اس وقت پھر آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس حوالے سے پوری غور و فکر کر کے سوچ کر ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جن لوگوں کے اندر اہلیت ہے قیادت کرنے کی، معاملات کو سلجھانے کی، کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کے علاقے کے مسائل کے اوپر بات کرنے کی۔ علاقے کے اندر جو خصوصاً اگر ہم نگری والا جو گلیات ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو سہولت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایریا، کوئی ایمبولینس سروس ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہاں سے کسی مریض کو اٹھا کر اسپتال کے اندر پہنچایا جائے۔ اتنے بڑے علاقے کے اندر اتنی زیادہ آبادی موجود ہے، وہاں پہ کوئی بھی ایسا ایمرجنسی سینٹر نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے لیے ایکٹیو ہو، اس کے اندر ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم ہو۔ ابتدائی طبی جو امداد ہے وہ بھی ہمارے اس علاقے کے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو اٹھاؤ اور ایبٹ آباد تک آؤ، اور جب تک وہ آتے آتے کتنے لوگ راستوں میں ہی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو پھر جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو لوگ ہیں لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان الیکشن کے اندر امیدوار ہے وہ مسجد میں کتنی بار آیا ہے، وہ سال کے بعد عید پڑھنے کے لیے صرف مسجد میں آتا ہے، اس کا رخ مسجد کی طرف صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر یہ ہو گیا، مسجد کے اندر وہ ہو گیا، یہ مسجد کی یہ معاملات ہے، مولوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ صرف باتیں کرنے کے لیے سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے اور 2-4 باتیں جھاڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ مت سوال کیجئے کہ کون کون لوگ تھے جن کو یہ سوالات کے جوابات نہیں آئے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے محلے، آپ کے علاقے سے لوگ آئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا نام ہی لے لیا جائے۔ جب وہ آپ کے سامنے تو پھر نام کیا لیں، کہ کس کس کا نام لیں بھائی؟ اکثریت کا بول جو رہے ہیں کہ اکثریت نے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر جو علماء، ان کے اندر علماء کرام ہیں، وہ تو ظاہر ان کو تو سارا پتہ ہے، دین کے معاملات جتنے بھی ہیں ان کو تو ان کے بارے میں سارا کچھ معلوم ہے۔ لیکن جو دوسرے امیدوار تھے ان میں سے سوائے چند ایک کے اکثریت کی یہی حالت تھی، اور یہ بڑی اتھینٹک خبر ہے۔ اس کے اندر کئی لوگ آپ میں سے بھی اس جگہ پہ موجود ہوئے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اپنی یہ منظر
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، تو خدا را اس بارے میں سوچئے اور ضرور سوچئے، اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کیجئے۔ خدا کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے دلوں کے اندر بھی، اور وہ لوگ جن کو بھی ان بنیادی سوالات کے جوابات نہیں آئے ان کو شرم تو آنی چاہیے، اور اس حوالے سے ان کو کم از کم اپنی موت کی کم از کم تیاری کیجئے۔ یار الیکشن کی تیاری کرو، بے شک کرو، لیکن الیکشن تو یہ ختم ہو جانے ہیں، جیت ہے یا ہار ہے، وہ بھی اگر جیتے بھی تو کیا 4-5 سال کے لیے آپ کون سا بڑا تیر مار لیں گے، لیکن ایک دن مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے۔ قبر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میدان محشر میں آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور آپ سے آپ کی ساری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کم از کم اتنا تو سوچ لو یار کہ مرنے کی تیاری کرنی ہے، باقی معاملات کو چھوڑو، صرف اللہ کا اتنا خوف پیدا کر لو کہ اس اللہ کی معرفت حاصل کر لو کہ اللہ کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، نماز کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، کلمے اپنے سیدھے کر لو، نماز کا سبق سیدھا کر لو، اس کا ترجمہ سیکھ لو۔ یار پورا قرآن، پوری تفسیر نہیں، تھوڑا کچھ جو دین کی بنیادی ضرورت ہے، روزانہ کے مسائل ہیں، وہ تو سیکھ لو نا۔ کب سیکھو گے؟ اب جب تمہاری عمر 40-50 سال، 60-70 سال ہو چکی ہے، اب بھی تمہیں نہیں آتا تو پھر کب آئے گا؟ کب سیکھو گے پھر؟ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کرو دنیا کے اندر ہی۔ تم کیا قائد بنو گے، تم کیا کسی کی قیادت کرو گے، پہلے اپنا تو کچھ سیکھ لو نا۔ میری باتیں اگر کسی کی دل آزاری کرتی ہیں تو مجھے معذرت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انسانیت کب راضی ہوتی ہے، دنیا کب راضی ہوتی ہے؟ جس کو ان باتوں سے کچھ خفگی لگے یا دل اس کا خفا ہو تو بھائی اپنی اصلاح کر، خفا ہوتا ہے تو 1000 بار ہو، میں نے کون سا تم سے کچھ لینا ہے؟ یہ صرف بات جو لیکن حق بات ہے اس کو کرنا بھی انتہائی ضروری تھا، اس لیے یہ میں نے پیغام جاری کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی آگے لے کر آئے، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ میں حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جن کو معلومات ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو آگے لے کر آئے تاکہ ہمارے حال پہ کچھ رحم ہو سکے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔